اسام آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے میں چاہوں گی کہ ذرا اس جذبے کو ایکسپلین کریں کہ یہ جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں جیسے آپ خود ہو گئے, باقی جو پلیئرز ہیں جنہوں نے اس کیمپین میں جوائن کیا ہے اور اپنی چیزیں دے رہے ہیں, انہوں نے ان چیزوں سے ورلڈ ریکارڈز بنائے ہوئے ہیں. آپ نے اتنی اچیومنٹس کی ہیں, اپنا جو ریکٹ آپ نے رکھا ہے, اور یہ چیزیں دے دینا کسی کو, کسی اور کے لیے کہ کسی اور کو فائدہ پہنچے, اس کے پیچھے وہ جذبہ, وہ تھاٹ ہے کیا؟ ذرا یہ تو لوگوں کو ایکسپلین کریں. یہ تو بڑی قریبی ہوتی ہیں دل کے. I think all these athletes جو ہیں maybe they go through the same feelings جو میری بھی ہیں. As an athlete جو نا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جو نا بہت ہی selfish ہو جاتے ہیں. Everything revolves around our career, everything revolves around our winning trophies and winning matches. لیکن ایک اور پاورفل چیز ہوتی ہے, it's about compassion for humanity. جب آپ کسی کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا اور کسی کی لائف امپیکٹ کر سکتے ہیں, I think ان سب ایتھلیٹس میں وہ جذبہ ہے and they have felt that feeling also کہ اس طرح کی فیلنگ آپ کو کوئی بھی میچز یا ٹورنامنٹ جیتنے سے نہیں آتی. اینڈ آئی ٹرولی بلیو ان دیٹ, اور جس کی وجہ سے میں اور موٹیویٹ ہوا ہوں. اور ابھی یہ کرونا وائرس جو ہے اس سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, ایوری سنگل کنٹری. اور یہ ایتھلیٹس جو ہیں دا اونلی ہوپ جو ہماری رہے گی میرے خیال سے ابھی, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے, اس کمپیشن ٹورڈز ہیومینٹی, انسان کی ہمدردی کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کس کنٹری کے ہیں, کس ریلیجن سے ہیں, کس کلچر کو فالو کرتے ہیں. وی آل نیڈ ٹو کم ٹوگیدر ایز ہیومینٹی. اور یہ سارے لوگ جو ہیں جو ایتھلیٹس ہیں, ابھی جب when I went out to them, ان کو ای میلس کی, میں نے فون کالس کی, دے آل بہت ہی اوورویلمنگلی انہوں نے رسپانس کیا تھا اسٹریٹ اوے ٹو ہیلپ پاکستانیز اینڈ ٹو ہیلپ پاکستان فائٹ اگینسٹ ہنگر. ان کو میں نے بتایا یہاں پہ کتنے برے حالات ہیں بھوک کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے تو ہیں ہی, لیکن لاک ڈاؤن سچویشن میں لوگوں نے جو اپنے کام شام چھوڑے ہیں اس سے کتنی زیادہ قوم جو ہے ہماری افیکٹ ہو رہی ہے. تو راجر فیڈرر, رافیل نڈال, آل دیز سپر اسٹارز جو ہیں انٹرنیشنلی, انہوں نے یہ اپنی چیزیں ڈونیٹ کی ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے. اینڈ دے آر ویری ویری پرائز پوزیشنز جی. اور پاکستان میں جیسا میں نے کہا ہے, اٹس ون آف اے کائنڈ تھنگ. پہلی دفعہ راجر فیڈرر کی شرٹ آپ کے پاس ہے یہاں پہ, رافیل نڈال کی ہے, نوواک جوکووچ کی ہے, ماریا شیراپووا کے جوتے ہیں, کافو جیسا پلیئر جو برازیل میں 2 دفعہ ورلڈ کپ جیت چکا ہوا ہے, ہی سینڈنگ ہز شرٹ فار پاکستان. اس نے شرٹ کی تصویر بھیجی ہے, لکھا ہوا ہے ٹو مائی فرینڈس. اور مطلب اتنا خوبصورت جسچر ان سب لوگوں کے. اب یہ ہماری پاکستانی قوم کا, ہمارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں, جو بزنس ہاؤسز ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, ان کی اب یہ ڈیوٹی بنتی ہے, اوبلیگیشن ہے کہ ان اسٹارز کی قدر کریں. ہماری جو اسٹارز ہیں, جو آئیکونز ہیں, جہانگیر بھائی, شعیب ملک جو ہیں, ان سب کی جو ہے نا قدر کریں. بالکل, یہ جذبہ تو ہم نے ہر جگہ ہمیشہ دیکھا ہے. جب بھی کوئی مشکل ان کو رسپیکٹ کریں اور ان اسٹارز کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کا پاکستان میں ان کی کتنی قدر کی جاتی ہے اور کتنے پاپولر ہیں یہ. تو اسی طرح آپ ان کو پھر ٹریک کر سکتے ہیں فیوچر میں آ کے ایگزیبیشن میچز کھیلنے کے لیے, اینڈ ٹو ڈو سم ادر ایکٹیویٹی, جس سے جو ہے نا ہم اپنے ملک کا ایک اور سافٹ امیج. ایک اور سپر سٹار نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان کے بڑے زبردست لیجنڈری پلیئر رہے ہیں, اور جب وہ ہاکی کھیلتے تھے تو بس پھر اس وقت وہ ہاکی کا گیم جو تھا وہ دیکھنے والا ہوتا تھی, اگلی ٹیم آگے ان کے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. ہماری بھی زبان لڑکھڑائے گی ان سے گفتگو کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق کپتان ہاکی ٹیم کے جناب شہباز سینئر صاحب. السلام علیکم شہباز صاحب. وعلیکم السلام. شہباز صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو پروگرام میں وقت دینے کے لیے, اور اٹس این آنر کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے فینز ہیں, اور آپ کو بھی ہم یہ بات واقعی بڑے دل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے فین ہیں. اور یہ جو فین فالوئنگ یا جو دل سے آپ کی چاہت کا جذبہ ہے, یہ اب ڈبل ہو گیا ہے جب آپ اس کیمپین میں شامل ہوئے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اسام الحق کی یہ جو ایفرٹ ہے اس کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں آن ایئر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو 94 ورلڈ کپ میں ہم جیتے ہیں اس کی ہاکی اسٹک پریزنٹ تو ضرور کی ہے, لیکن اسام الحق کو جب بھی فزیکلی میری ضرورت ہوگی اس کاز کے لیے انشاءاللہ میں ہر وقت اویلیبل ہوں. کیا بات ہے, زبردست. اسی لیے تو پھر لوگ فینز ہیں نا آپ کے. جی, اور جہاں تک یہ ان چیزوں کا تعلق ہے تو یہ ایکچولی پرائس لیس چیزیں ہیں جن کی آج ہم قیمت مانگ رہے ہیں. ہم ایکچولی لوگوں کو ایموشنلی انوالو کر رہے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بڑا سٹار ہو وہ ہیومینٹی میں کتنا آگے ہوتا ہے, ہیومینٹی کتنی ضروری ہے دنیا کے اندر. تو ہم جس کنٹری میں رہ رہے ہیں, ہم جیسے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو امیر اور غریب کا طبقہ ہے اس کا ڈفرنس منیمائز کیا جا سکے. تو میری بہت دل سے دعا ہے, میں اس پروگرام کا مکمل طور پر حصہ ہوں, اور میں سارے سٹارز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو باہر کی کنٹری میں ہیں, یہاں ہیں, جو لوگ انوالو ہوئے اور اسام الحق کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں. اچھا, اب یہ 2 ہاکیز ہیں جو آپ نے دی ہیں,
تو یہ ایکچولی ایک ہاکی پرانی ہوتی تھی جب گرے فائٹ ہاکی انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں اپنی دونوں ہاکیاں پریزنٹ کرتا. اگر میرے پاس آسٹریلین لوگوں نے 94 میں کوئی شرٹ چھوڑی ہوتی تو وہ بھی میں آج ان کو پریزنٹ کرتا. وہ موقع ہی ایسا تھا، وہ تو لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا. یہ بڑی بات ہے کیونکہ وہ جب میچ جیتا تھا پاکستان تو ہم جب دیکھ رہے تھے تو واقعی وہ جذبہ کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. اور اس لیے یہ جو امپورٹنٹ اور یہ جو میموریبل مومنٹس ہیں ایک کرکٹر یا ایک سٹار کے یا اسپورٹس سٹار کی لائف کے، وہ واپس نہیں آ سکتے. ظاہر ہے وہ جو 90s کا تھا حساب کتاب وہ واپس نہیں آ سکتا. لیکن اگر میرے لیے 94 کا ورلڈ کپ تھوڑا اس لیے بھی ڈفرینٹ تھا کہ میں ٹیم کیپٹن بھی تھا، ہم ورلڈ کپ جیتے بھی، پھر میں مین آف دی ٹورنامنٹ ڈکلیئر ہوا. کیونکہ ورلڈ کپ جیسے ایونٹ میں اگر آپ مین آف دی ٹورنامنٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی آنر کی بات ہوتی ہے. ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شرٹ مجھے ملے اور مطلب وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. تو اس لیے میرے پاس جو کے لیے حاضر ہے. بالکل. اور پھر 1994 کے ورلڈ کپ کا جو فائنل تھا وہ جس طرح ہم جیتے تھے وہ بھی ظاہر ہے پوری قوم کو یاد ہے. بالکل. اس مومنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ جو جیت میں سب سے اہم کردار جس شخص کا تھا. دیکھیں اس میں ایک تو منصور گول کیپر آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ان کی بڑی گریٹ کنٹریبیوشن تھی. انہوں نے پینلٹی پش سیو کی اور پاکستان ورلڈ کپ جیتا. اور بھی بہت سارے پلیئر ہیں، میں سمجھوں گا کہ کسی کا بھی نام مس کروں گا تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن ٹیم کی جوائنٹ ایفرٹ تھی جو ہم ورلڈ چیمپئن بنے. اور اس کی جو خوبصورت چیز ہے جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ صرف پاکستان کی قوم ہے، پاکستان کی ہاکی ٹیم ہے جن کو دنیا میں ہاکی کھیلنی آتی ہے. واہ 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 بالکل واہ. اچھا پھر اب بات کہنے کی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ظاہر ہے اب ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہاکی اس وقت جس جگہ پر ہے، لیکن وہ دعا یہی ہے جذبہ یہی ہے کہ وہ وقت دوبارہ واپس آئے اور پاکستان ہاکی دوبارہ عروج پر جائے اور دنیا یہ کہے کہ واقعی صرف یہی ہیں جو کھیلتے ہیں ہاکی، جو دنیا میں ہاکی کھیل سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم دوبارہ ذرا لاہور کی طرف جاتے ہیں، احسام الحق سے بات کرتے ہیں. احسام بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڈنگ کا پروسیس ہے یہ کیا ہے، کس طریقے سے ہوگا؟ یہ بھائی یہ آن لائن بڈنگ ہے، اوپن بڈنگ ہے، اور ہماری ویب سائٹ جو ہے www.sharerisk.com کے اوپر جا سکتے ہیں. ان کے اوپر یہ پیج ہے اسٹارز اگینسٹ ہنگر کا، وہاں پہ آپ لائیو بڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اب جو تھوڑا سا ہمارا لاک ڈاؤن کھل گیا ہے اس میں ہم عید کے بعد انشاءاللہ 2-3 آکشنز جو کرنا چاہ رہے ہیں پرائیویٹلی بھی، کیونکہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، تھوڑے سے بزنس ہاؤسز ہیں، انہوں نے کہا ہے، تھوڑی سی فیڈ بیک ملی ہے ان سے کہ دے وڈ لائک ٹو ہیو سم لائیو آکشنز جہاں پہ جو نا کوئی سیریمنیز ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی کرنے کا ہمارا آئیڈیا ہے انشاءاللہ پورا. اور آکشن پوری دنیا وہ جی ابھی سیٹ کر رہے ہیں ہم، انشاءاللہ عید سے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بھی بتا دیں گے. لیکن ابھی جو ویب سائٹ پہ جا کے آپ کر سکتے ہیں، بڈنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہمیں کل ہی رشیا سے ماریا شیراپووا کی جوتوں کی بڈ آئی ہے 3 ملین کی، بیلاروس سے بھی آئی ہے گریگور دمیتروف کیونکہ وہ وہاں کا ہے، اس کے بھی 6 لاکھ کا ریکٹ کی بڈ آ چکی ہوئی ہے. سروس فاؤنڈیشن والے جو ہیں انہوں نے راجر فیڈرر کے جوتے کی 3 ملین کی بڈ کر دی ہوئی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا بڈنگ کا پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے. گریز آف کیمبرج جو ہیں انہوں نے میری شرٹ کی بھی بڈ کر دی ہوئی ہے 5 لاکھ کی. تو بات یہی ہے وی ٹرائنگ ٹو میک اٹ مور نیشنل، اور اس کو اویئر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ لوگ بھی ہمارا بہت ہیلپ کر رہے ہیں. سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو گائز. یہ کاز ایسا ہے اس کی بات سے ہمارے ساتھ ہے. تو آپ نے جو لیا اس پہ تو آپ کو مطلب جو جتنا بھی کر سکے وہ کم ہی ہوگا. اچھا مومن یہ بتائیے گا کہ کیا آئیڈیا ہے کتنے خاندانوں اور ایک چیز کی میں بات کروں گا، بہت مزہ آ رہا ہے ایک چیز کے بارے میں مجھے. جی احسام بتاؤ آپ یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ سوال تو مومن سے کیا تھا لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ جی. ڈیورنگ رمضان اور کووڈ-19 کووڈ-19 کے دوران الحمدللہ رسک کے ساتھ مل کے وی ور ایبل ٹو ڈسٹریبیوٹ راشن بیگز امنگ 15,000 فیملیز. تو اب اس کیمپنگ کے تھرو جو ہے ان کا نیا جو فیز اگلا فیز ہے اس اباؤٹ 100,000 فیملیز کو انشاءاللہ ریچ کرنا ہے، جس کے اندر میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کیمپین کے تھرو 10,000 یا اس سے زیادہ فیملیز کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ فنڈز ریز کیے جائیں. تو ابھی تو ٹارگٹ ہے انشاءاللہ 4 کروڑ 3.5-4 کروڑ تک یہ پہنچنی چاہیے، کیونکہ جو آئٹمز ہیں جس طرح شہباز بھائی نے بھی کہا بالکل پرائس لیس ہیں، ان کے اوپر کوئی پرائس نہیں لگا سکتے ہم، لیکن ٹارگٹ یہی ہے. اینڈ انشاءاللہ پوری کوشش تو یہی ہوگی جی کہ انشاءاللہ اس طرح کی کیمپینز اور بھی کروں بعد میں بھی ان کے ساتھ مل کے، تاکہ پاکستان میں جو بھوک کی ایک جو جس طرح مومی نے بھی بات کی اس کو جو ہے نا صحیح طرح سے جو ہے نا بالکل مٹا دیا جائے، مار دیا جائے. جی مومن آپ کی طرف میں وہ پچھلا سوال لے جاتا ہوں کہ کیا آئیڈیا ہے کتنے لوگوں کی، کتنے گھروں کی اس کیمپین سے ہیلپ کرنے کا ارادہ ہے؟ کوئی آئیڈیا، کوئی ٹارگٹس؟ جی
جی تو میں بالکل جس طرح اسام بھائی نے کہا اس سے تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا جاؤں گا کہ رسک تو 2015 میں جب رسک سٹارٹ ہوا تو رسک کی فاؤنڈیشن تھی کمپیشن اور پاکستان میں ہنگر ختم کرنے کی، کیونکہ پاکستان میں کھانا ضائع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ 15,000 سے زیادہ فیملیز کو آلریڈی دے چکے ہیں اور یہ ان کا ٹارگٹ تھا 1 ملین سے زیادہ میلز بانٹنے کا، 1 ملین سے زیادہ راشن فیملیز تک پہنچانے کا. تو یہ بہت سموتھلی اسام بھائی جیسے لوگوں کی، اسام بھائی کی سپورٹ سے اور پوری پاکستان کی یوتھ جس طرح ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان کی سپورٹ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ تک سوئفٹلی پہنچ گئے ہیں. اور یہ یہاں پہ ختم نہیں ہونا انشاءاللہ. یہ تب تک یہ جو ویژن ہے نا پاکستان سے ہنگر ختم کرنے کا، یہ تب تک چلتے رہیں گے جب تک اس ویژن کو اچیو نہیں کر لیتے. اور چھوٹی سی بات کر لوں، لاک ڈاؤن میں، کورونا میں ہم سب کو سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں کہا گیا، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایموشنلی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر دیں. تو رسک احساس کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے اس انسان کے لیے جس انسان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. تو رسک کا ایک جو پورا فاؤنڈیشن ہے نا وہ احساس پہ بیسڈ ہے. تو آئی تھنک راشن کے ساتھ ساتھ ایک احساس پروموٹ ہو رہا ہے تاکہ جن کو راشن دیا جا رہا ہے ان کے اندر آگے احساس بنے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک پوزیشن میں ڈالے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں تو وہ بھی کریں. تو یہ جو ایک رسک فاؤنڈیشن کی ایک کوالٹی ہے، آئی تھنک ایک ویژن ہے، یہ بہت مجھے متاثر کرتا ہے اور پاکستانی یوتھ بھی اس میں انوالو ہو رہی ہے. بالکل. شہباز صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے کہ اب آپ کو تو ظاہر ہے ہماری قوم نے بھی بڑے عرصے بعد ٹی وی پہ دیکھا ہے اور وہ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا لاک ڈاؤن کیسا گزرا اور آج کل آپ کی مصروفیات ہیں کیا؟ نہیں، میں گھر پہ ہی ہوتا ہوں. میں نے اپنے گھر میں پول ٹیبل رکھی ہوئی ہے، مجھے پول کھیلنے کا بہت شوق ہے. پھر ہم چینل کے ڈرامے بہت دیکھتا ہوں. ارے اچھا، اور تغرل دیکھ رہے ہیں آج کل آپ؟ ہاں جی، بالکل کوئی ڈرامہ مس نہیں کیا میں نے پچھلے 10-15 سال سے. پھر مطلب فیملی مین ہوں، گروسری شراسری کر کے 2-3 دن بعد نکلتا ہوں، ایسے ٹائم گزارتا ہوں. پی آئی اے پنڈی آفس میں میری جاب ہے، کبھی کبھی ادھر بھی حاضری لگواتا ہوں کیونکہ وہاں بھی ان لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جو 55+ ہیں وہ لوگ ذرا ویک میں کم آئیں. تو اللہ کا شکر ہے، آئی ایم انجوائنگ مائی لائف. گھر میں اس طرح کا شہباز صاحب یہ بتائیں کہ ہاکی کی جس طرح سے اویس نے بھی بات کی کہ ایک زمانے میں تو ہاکی، اور آپ نے بھی بتایا کہ بھئی یہی قوم ہے جس کو ہاکی کھیلنی آتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو ہاکی کھیلنی نہیں آتی. تو وہ جو معیار تھا ہاکی کا ہمارا، وہ جو سٹینڈرڈ تھا، اس کو واپس لانے کے لیے کبھی کوئی دل میں وہ چاہت اٹھی کہ بھئی اس کے لیے کچھ کروں؟ بالکل ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاکی کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری یوتھ میں یہ پاپولر نہیں رہی. یوتھ میں بھی نہ رہی تو حکمرانوں کے درمیان بھی یہ ہاکی جو ہے پاپولر نہیں رہی. کوئی بھی بندہ اس پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ آج ہاکی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو 3 یا 4 ٹیئرز کی ٹیمیں بنائی جائیں، ان کو وہ کمپیٹیٹیو جو فزیکل فٹنس ہے انٹرنیشنلی ریکوائرڈ وہ ملے، ڈائٹ اکارڈنگلی ملے. اور جس طرح پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، اس طرح کی 1 یا 2 ریزیڈینشل بیس اکیڈمیز بنائی جائیں جہاں بچوں کو آپ اکیڈیمکلی بھی لک آفٹر کریں. کیونکہ اب جو سپورٹس ہے اس میں الٹریٹ بچہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو سٹارز بننے کا عمل ہوتا ہے، وہ جب سٹار سامنے آتے ہیں تو لوگوں کا انٹرسٹ بن جاتا ہے. اب جیسے احسام الحق سامنے آئے تو ٹینس کی طرف لوگوں نے بڑا پاکستان کے نوجوانوں نے ریوائیو ہو گیا ایک طریقے سے. تو یہاں پر بھی صحیح کہہ رہے ہیں شہباز صاحب کہ ذرا ٹیمز بنے گی اور پھر ذرا مقابلے ہوں گے، سٹار سامنے آئیں گے. یہ بھی آپ لوگوں کو یاد کرا دیں، عوام کو جو نہیں جانتے، جو ذرا نئی جنریشن ہے ان کو یاد کرا دیں. ہم تھوڑے سے پرانے ہیں تو ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم ہاکی کے بارے میں جانتے ہیں پاکستان کی، کہ صرف پاکستان کے ایک قصبے دیہات کی اگر ہم بات کریں تو ایک زمانے میں پاکستان کی پوری ٹیم میں سب سے زیادہ کھلاڑی جو تھے وہ ایک قصبے گوجرا کے تھے. بالکل ایسا. تو یہ صرف اس ایک جگہ کی ٹیلنٹ کی بات ہے ہاکی کی. اگر پاکستان پورے میں پھیلائیں تو آپ دیکھیں کس طرح کے پلیئرز نکلیں گے سامنے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور پاکستان کے سپر سٹار موجود ہیں، مشتاق احمد صاحب، سابق کرکٹر جو کہ 1992 کی ورلڈ کپ وننگ ٹیم میں شامل تھے اور ہمارے پروگرام میں پہلے بھی شامل رہے ہیں. السلام علیکم مشتاق صاحب. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. مشتاق بھائی آپ بتائیے آپ کیسے ہیں، اور یہ جو رزق کی جو کیمپین ہے اس کو آپ اپنی کوئی گگلی کرا کر بولڈ کرنے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. شام کے ساتھ میں پریس کانفرنس بھی کی تھی لاہور میں. آئی تھنک جو ان کے ساتھ میری مینجمنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ایک تو یوتھ ہے اور ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اینڈ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس میں ہمارا پارٹیسپیشن، ہمارا حصہ ڈل جائے تو آئی تھنک
اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں چنتا ہے. تو یہ بہت اچھی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ رزق فاؤنڈیشن جو رزق والے جو مینجمنٹ ہے, یہ انہوں نے کافی محنت کی ہے اوور دی ایئرز آئی تھنک, اور جو ہے حسام الحق کو, اور جس طرح انہوں نے سپر سٹارز کو انوالو کر کے, جو کرکٹرز ہیں دوسرے شعبے کے لوگوں کو انوالو کر کے یہ پورا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. ایکچولی اس میں کوئی کسی کا اپنا ایجنڈا نہیں ہے, کوئی مائلیج کا چکر نہیں ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ خون پہنچے, اللہ کی مخلوق کو کوئی بھوک نہ لگے, کوئی پیاس نہ لگے, تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے. اور یہ تو ہمارے مذہب میں بڑی تعلیم ہے, بہت زیادہ زور گیا ہے طعام المسکین کے حوالے سے, تو بڑی آیت ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی اس پر توجہ دو. 100% یہ مجھے ایکچولی نا پچھلے بہت موٹیویٹ ہوا ہوں, میں خود بھی بہت موٹیویٹ ہوا ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے دیکھیں آپ کو عزت دی ہوتی ہے, آپ کو ایک سوسائٹی میں ایک آپ کی پہچان ہے, اور اس کو اگر آپ اپنی زندگی کے لیے دیکھیں نا, اپنے لیے جینا بہت آسان ہے. وہ پنجابی میں وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا, اور بلے شاہ گل تائیں ہو مکدی جدو میں نو دلوں مکائیے. بندہ جب اپنے اندر سے مرتا ہے نا تو پھر اس کو لوگوں کے احساس کا پتہ چلتا ہے کہ یار کتنے ہمارے پاکستان بہن بھائی ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کی ہم خدمت کر سکتے ہیں. اور یہ جس طرح رزق والے ہیں, انہوں نے جو کوشش کی ہے, آرگنائزیشن کی ہے کہ لوگوں کو راشن پہنچاتے ہیں گھر گھر سے, اور ایسے لوگوں کو جہاں پہ سفید پوش, ٹرسٹ می میری اپنی فیملی کی میں بات بتا رہا ہوں, چھوڑیں دوسروں کی بات. میری اپنی فیملی میں مجھے ایک فون آیا میرے اپنے عزیز کا کہ جی یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, تو بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں, یہاں گھر میں راشن کی ضرورت ہے. تو مجھے فیل ہوا کہ یار کتنے لوگ ہیں جو بیچارے نہیں کہہ سکتے, نہیں مانگ سکتے. وہ ان کے اندر اللہ نے ڈگنیٹی رکھی ہے, ان ڈگنیٹی کو, ان لوگوں کی عزت کو بچانے کے لیے اگر یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جو راشن ہے یہ لے کے جائیں گے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ایبوں کے اوپر بیچاروں کو اللہ پہ اپنی ساری کے پردے ڈالی رکھے. وہ کیا کہتے ہیں آپ ایبوں کے کہنے کے اچھا, پھر سب سے امپورٹنٹ بات مشتاق صاحب ایک اور یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, توفیق دی ہے, ہم وہ بانٹ نہیں رہے, لوگوں کا خیال نہیں کر رہے, تو اس کا تو پھر وبال گناہ ہے ہمارے اوپر, ہم لوگوں کا خیال نہیں کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھی, فوراً گھر تشریف لے گئے, اور صحابہ کرام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, تو جب فوراً گھر میں واپس گئے اور واپس آ گئے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وسلم ہم نے پہلے ایسے کبھی نہیں دیکھا, یہ کیا ہوا, کیا ماجرا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں مجھے یاد پڑ رہا تھا کہ ایک کچھ کھجور یا کچھ صدقہ کچھ چیز آئی تھی جو لوگوں نے مجھے دی تھی, تو میں تب تک اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اللہ کے لوگوں تک نہ پہنچ جائے. تو وہ آپ نے دیکھے نا, ان کی فکر دیکھیں ذرا. اور وہ انہوں نے اپنے گھر میں جب تک تشریف نہیں لے کے گئے جب تک سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ جی آپ سب کچھ دے دیں, مگر یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ آپ ہی لے لیں, یہ بھی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا حصہ ضرور ڈالیں, حصہ بننے کی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, آپ نے کیا چیز اس میں اپنی کیمپین میں دی ہے, اور کیا آپ سوچتے ہیں کیا پرائز ملنی چاہیے, اس کے لگنے چاہیے؟ دیکھیں جی, پرائز میرے لیے ایک 4 آنے بھی میری شرٹ جو 99 پہ فائنل کی جو میں نے اپنی جرسی دی ہے, وہ اس کی مجھے ₹1 بھی مل جائے, میری نیت پیچھے یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. بالکل بالکل. کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, 10 لاکھ دے دیں, 20 لاکھ دے دیں, 24 لاکھ دے دیں, جتنے بھی دے سکتے ہیں. یہ تو شرطیں تو بہانہ ہے کہ جی بالکل کنٹریبیوشن کا ذریعہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل موٹیویشن کا ذریعہ. باقی تو ہماری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے. صحیح بات ہے, اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نیتوں کو خالص رکھے اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ مشتاق احمد صاحب, وقت دیا آپ نے. شہباز صاحب, آپ کی طرف بھی میں جاؤں گا کہ یہ جو ہاکیز ہے, آپ کا کیا آئیڈیا ہے, کتنی پرائس اس کی ہونی چاہیے, ملنی چاہیے؟ ویسے تو ظاہر ہے پرائس لیس ہیں, مطلب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, لیکن آپ کے ذہن میں کیا ٹارگٹ ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے ڈسکرائب کرنا کہ اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے. بس میری یہی دعا ہوگی کہ کوئی ایسا بندہ اس کی قیمت لگائے جو انسانیت سے پیار کرتا ہو اور ہمارا جو کاز یا ویژن ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہو.
بالکل, اور یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ شہباز جو ہے وہ سینئر ہے, تو سینیورٹی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمت لگنی چاہیے. بالکل بہت شکریہ شہباز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, ہم دوبارہ سے اسام الحق کی طرف جائیں گے. اسام الحق صاحب, یہ جو ذرا چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں پیچھے, ایک تو یہ ذرا تھوڑا سا اٹھا کر دکھا دیجیے, ذرا بہتر ویزیبل ہو جائیں گی. کیا کیا چیزیں ہیں یہ؟ ضرور. سب سے پہلے یہ روجر فیڈرر کے سائن جوتے ہیں. یہ اٹھانا ذرا مشکل ہے, کافی بھاری ہوئے ہیں یہ, تو اس کے سائن جوتے ہیں جو اس نے 2012 میں اپنے سال میں پہنے تھے, اور یہ سائن جوتے ہیں اس کے. یہ وہ ہیلمٹ ہے جو شعیب بھائی کو ملا تھا, شعیب اختر کو, شاہ رخ خان سے, اور یہ بہت یونیک آئٹم ہے. اس پہ شاہ رخ خان کے بھی سائن ہے اور شعیب اختر کے بھی سائن ہے. جو پاکستان میں ابھی یہاں پر ہے. جی بالکل. اور یہ ہمارے ورلڈ نمبر 1 نوواک جوکووچ کی شرٹ ہے جی, سائن شرٹ. He wore this shirt during 2011 Australian Open, جو وہ Australian Open جیتا ہوا ہے, اور ٹرافی کے ساتھ شرٹ ہے, and it's a very very unique item as well. وہ خود بھی بہت بڑے ہیومینیٹیرین ہیں اور بڑا کام کرتے رہتے ہیں. وہ یہ ہے بہت زیادہ, ہاں جی, وہ اسی لیے he's been able to. یہ شعیب ملک کی جو شرٹ ہے ورلڈ کپ کی, ساری کرکٹ ٹیم کے سائن ہے اس کے اوپر. 2019 ورلڈ کپ انگلینڈ ویلز کی, اور یہ پیچھے ملک انہوں نے لکھا ہوا ہے 18 نمبر. بالکل ٹھیک ہے. یس. یہ پشاور زالمی کی کیپ ہے جو کامان اکمل نے ہمیں دی تھی, جس پہ ساری ٹیم پشاور زالمی کے سائن ہوئے ہیں. ابھی یہاں پہ سارے آئٹم نہیں ہیں, ہمارے پاس بہت کم سپیس تھی, تو تھوڑے آئٹمز رکھے ہوئے ہیں, لیکن آئٹمز تو بہت زیادہ ہیں اللہ کے فضل سے. کچھ لوگوں نے پلیس کر دیے ہوئے ہیں, وہ لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے ابھی تک ہمیں پہنچے نہیں. اچھا, یہ ریکٹ میرا جی 2017 کا جو میں نے بتایا تھا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میرے لیے وہ تو یہ شہباز بھائی کی ہاکی ہے جس کی بات کرتے ہیں 94 ورلڈ کپ کی. تو بالکل ٹھیک. ہاں جی, لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اسام الحق نے اتنا زبردست اگر ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں کہ نیشنل انٹرنیشنل سارے سٹارز جو ہیں وہ آن بورڈ آ گئے ہیں, تو پھر ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ بڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ قیمت لگائیں. ظاہر ہے پاکستان میں ہم جانتے ہیں بڑے اچھے مغیر حضرات بھی موجود ہیں, اور پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانیز بھی جو ان چیزوں کو لینا چاہتے ہیں وہ بھی بڈ دیں اور اپنا حصہ ڈالیں اس کیمپ پہ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم اسام الحق صاحب آپ کا بھی, اور مومن آپ کا بھی, آپ دونوں نے بھی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. یہ کیمپین ضرور کامیاب بنائیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.